کہ آپ سب کو پتہ ہے فرق خان کھوکر کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، 10 لاکھ جرمانہ بھی ہوا ہے۔ آج عدالت کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اس فیصلے کی کاپی ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب اس کے اندر کیا لکھا ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عدالت افشاں اعجاز صوفی ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ مقدمہ تھا سرکار بنام فرق امتیاز کھوکر وغیرہ، مقدمہ نمبر FIR 2349 23/8/2022، جرم دفعات PPC 302 109 148 149 114 تعزیرات پاکستان، تھانہ صادق آباد راولپنڈی بخدمت سینٹرل جیل راولپنڈی۔ چونکہ میرے سامنے سیشن ٹرائل کے دوران افسا اعجاز صوفی ایڈیشنل سیشن جج آج مورخہ 14 جولائی 2026 کو ملزم فرق امتیاز کھوکر ولد امتیاز کھوکر عرف تاجی کھوکر قوم کھوکر عمر تقریباً 37 سال ساکن گنگال کھوکر ہاؤس نزد کورال چوک راولپنڈی کو دفعہ PPC 302/109/114 کے تحت مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور اسے بطور تعزیر عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجرم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دفعہ 544 کے تحت مقتول کے قانونی وارثوں کو بطور معاوضہ 10 لاکھ روپے ادا کرے۔ معاوضہ عدم ادائیگی کی صورت میں بقایا جات لگان اراضی ایریاز آف لینڈ ریونیو کے طور پہ وصول کیا جائے گا۔ یہ وارنٹ آپ کو سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی مجاز اور پابند کرتا ہے کہ آپ مجرم کو جیل میں اپنی حراست میں لے لیں اور اس وارنٹ کے ہمراہ قانون کے مطابق مذکورہ سزا پر عمل درآمد کروائیں۔ اب یہ لکھا گیا ہے جی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں سینٹرل جیل اڈیالہ کے، ان کو آج مورخہ 14 جولائی 2026 کو میرے دستخط اور عدالت کی مہر کے ساتھ جاری کیا گیا۔ پھر نیچے دستخط ہیں جی افشاں اعجاز صوفی بے ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی اور عدالت کی مہر بھی اس پہ لگی ہوئی ہے جی۔ یہ فیصلہ تھا، یہ چونکہ انگلش کے اندر تھا لیکن میں نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کے اندر اب دو چیزیں، ایک تو ان کی سزا ہے اور یہ اڈیالہ جیل کو جو لیٹر لکھا گیا اس میں یہ بات بولی گئی ہے کہ بھئی ہماری عدالت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے اور فرق کھوکر صاحب جو ہیں ان کو تاحیات عمر قید اور 10 لاکھ جرمانہ۔ اگر وہ 10 لاکھ نہیں دے گے تو ان کی کوئی جائیداد وغیرہ سیل کر کے یہ 10 لاکھ روپیہ جو ماجد ستی ہے اس کے لواحقین کو ادا کر دیا جائے گا، اور اس میں یہ مینشن ہے کہ جی وہ مجرم قرار پائے گئے ہیں۔ اب سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے یہ بات بولی ہے جی یہ مجرم ہے اور تاحیات ان کو قید کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جو سیکشنز تھی 109 اور 302 یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ کہ دیکھیں ایک عدالت کا جو ٹرائلز مکمل ہو گیا، ان کا فیصلہ آ گیا۔ اب ظاہری بات ہے فرق کھوکر صاحب کے پاس آپشن ہے ہائی کورٹ کی، وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اور ہائی کورٹ اگر ان کو ضمانت دیتی ہے، اب کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کیس چلے گا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چلے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کا جو قانون ہے تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن یہاں پہ سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ بالکل کلیئر کٹ اناؤنس کر دیا۔ اس سے پہلے بھی فرق کھوکر صاحب کو ایک دفعہ ان کی ضمانت کینسل ہوئی تھی، تب فیصلہ نہیں تھا، تب ضمانت کینسل ہوئی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد آئی تھنک 10 سے 15 دن بعد وہ پھر دوبارہ ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ اور اب یہاں پہ آج فیصلہ ہی آ چکا ہے۔ اس ٹائم پہ جو ان کی مخالف پارٹی ہے ماجد ستی صاحب، ان کے جو لوگ ہیں وہ جشن بھی منا رہے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور احاطہ عدالت سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہاں پہ چونکہ ہتھکڑیاں لگی، ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر ان کو صبح ٹائملی ہی پہ عدالت کے اندر ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج صبح سویرے ہی جیسی عدالت کھلتی ہے پہلا یہ کیس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ آنے کے بعد فرق کھوکر صاحب جو ہیں وہیں سے گرفتار ہوتے ہیں اور فوراً سے پہلے ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ انتہائی جدید ترین سیکیورٹی، فول پروف سیکیورٹی، کسی کو بھی ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں تھی، کچھ لوگوں نے چھپ کے جو بنا دی، ادروائز کسی کو الاؤ نہیں تھا کہ عدالت کے اندر آپ جا کے ویڈیو بنا سکے۔ حالانکہ فرق کھوکر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی، دوسری پارٹی کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا تھا۔ اور جب ان کو گرفتاری کے آرڈر ہوتے ہیں، پولیس نے ایک پراپر لائن، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، پولیس ان کو اپنے حصار میں لیتی ہے اور اس حصار کے اندر لے جا کے ان کو گاڑی تک بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہی گاڑی لے کے ان کو اڈیالہ جاتی ہے، اور اب تک اڈیالہ کے اندر ان کو ان کا جو بیرک وغیرہ ہے جو بھی ہے ان کو وہ الاٹ کر دیا گیا ہوگا۔ اچھا جی، رات فرق کھوکر صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر دیا گیا تو میں جیل میں جا کے لوگوں کی خدمت کروں گا، یعنی کہ رات کو ہی ان کے مائنڈ میں تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر دیا جائے، ہو سکتا ہے میں بری ہو جاؤں، تو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہی تھا کہ بھئی میں عدالت جا کے میں جیل جا کے جیل والوں کی خدمت کروں گا۔ ماضی میں بھی یہ جیل میں رہیں، 10-12 سال جیل کاٹیے اور اڈیالہ جیل میں رہیں، ان کے والد صاحب بھی رہیں،
اور انہوں نے اس ٹائم پہ ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا جب ان پہ زندگی تنگ کر دی گئی تھی، ان پہ، ان کے والد پہ، اور ان کو جیل کے اندر کافی ٹائم رہنا پڑا تھا. لیکن فرق کوکر کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی جیل کاٹی، ایک دھڑلے سے کاٹی ہے. تاجی کوکر صاحب کا نام آپ سب کو پتہ ہوگا کس قسم کی وہ شخصیت تھے. لیکن یہاں پہ اب معاملہ جی مرڈر کا معاملہ ہے، اور قتل وہ چیز ہوتی ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، قتل ہمیشہ ننگا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز ان پہ سیشن کورٹ کی طرف سے ثابت ہوئی ہے. اب یہ ہائی کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ کا نہیں پتا وہاں پہ جا کے یہ بے گناہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. سیشن کورٹ میں ان کے اوپر ایک وہ الزام لگ گیا جی کہ یہ اس قتل کے اندر ملوث رہے. آج جب دوسری پارٹی سے میری بات ہوئی کہ بھائی یہ تو پھر آگے ہائی کورٹ بھی جائیں گے، یہ تو پھر سپریم کورٹ بھی جائیں گے، آپ اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تو وہ بول رہے ہیں ہمیں اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ اس مقدمے کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس میں ملوث ہیں، سارا کچھ انہی کا کیا در ہے. یہ اگر آج گرفتار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، بعد میں چھوٹتے ہیں، ہمیں اس چیز کی اتنی خوشی نہیں ہے. ہمیں خوشی صرف اس بات کی ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ یہ اس قتل کے اندر ملوث ہیں، ان پہ اس کا الزام بھی لگ گیا ہے، ساری دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو ہمارا مقصد تھا، ہمارا مقصد آج پورا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ ثابت کرنا کہ ماجد ستی قتل کیس میں یہ فرق کوکر صاحب شامل تھے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو آخر تک لے کے جائیں گے. اگر یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی ریڈی ہیں، یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے لیے بھی ریڈی ہیں. اور تقریباً 4 سال ہو گئے یہ کیس چل رہا ہے. اور یہ کیس اب فرق کوکر صاحب کی ان کے وہ حلق میں ہڈی بنا ہوا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے سیاست بھی جوائن کر لی، باقی ساری چیزیں بھی چھوڑ دیں، مذہب کی طرف بھی آگے، مذہبی کام بھی کر لیے، لوگوں کی خدمت بھی جو کر سکتے ہیں وہ کر لی، ساری چیزیں اوکے کر لی اپنی زندگی میں. لیکن یہ کیس جو ہے ان کے گلے میں پھنس گیا. باقی اور بھی کیسز تھے، انہوں نے ٹائم کے ساتھ وہ سارے ختم کر دیے. کافی کیسز تھے وہ ختم کر دیے، وہ جو ان کی زندگی تھی ایک بدماشی والی یا کوئی گینگ والی وہ بھی ختم کر دی، سارا کچھ چھوڑ دیا. لیکن یہاں پہ آ کے اس کیس کے اندر وہ پھنس گئے. اب یہ کچھ دن وہاں پہ رہیں گے، لیکن اب ان کی پارٹی کی طرف سے کیا بیان آتا ہے، کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا. مولانا صاحب کے یہ قریب ترین ساتھی سمجھے جاتے تھے، اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ مولانا کے بہت قریب ہو گئے تھے. مولانا صاحب ان کے پاس آتے جاتے تھے. اس کے علاوہ جے یو آئی کے کافی لوگ سینئر جو قیادت ہے ان کے پاس آتی جاتی تھی. تو ابھی تک جے یو آئی کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. اور اب ان کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج کل میں وہ کلیئر کر دیں گے، چونکہ ابھی ڈاکومنٹیشن کچھ ہونی ہے، رہتی ہے، ان کو جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن سیاست کے اندر ان کی انٹری ہے. جے یو آئی کے اس ٹائم پہ وہ ایک سینئر لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. ابھی تک جے یو آئی کا موقف نہیں آیا. اب دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی کا موقف کیا سامنے آتا ہے، اور یہ ہائی کورٹ میں کب جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ سے کیا ان کو ضمانت ملتی ہے یا پھر وہاں سے ان کو ضمانت نہیں ملتی. اس کیس کا فردر کیا فیصلہ آتا ہے. کیس ابھی چلتا رہے گا. لیکن اگین دوسرے جو ستی صاحب جو ہے ان کی فیملی یہی کہہ رہی ہے، ان کے چچا یہ کہہ رہے ہیں، باقی جس بھی ہماری بات ہوئی کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ بھئی اس کو جرمدار ٹھہرا دیا گیا ہے. تو یہ سارا کیس تھا جی، آج اس کی پروسیڈنگ تھی. پچھلی جو پیشی تھی اس کے اندر بھی کیس کا فیصلہ آنا تھا، نہ آ سکا کچھ وجوہات پہ. لیکن آج یہ فیصلہ آیا، اور میں نے رات کو اپنی ویڈیو میں یہی بات بولی تھی کہ سیکیورٹی جو ہے ٹائٹ رکھنی ہے. اور ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے، سیکیورٹی موجود تھی، اور اس کے حصار کے اندر ان کو محفوظ رکھا گیا. کسی قسم کا بھی حادثہ ہو سکتا تھا. لوگوں کا ایک وہاں پہ جمع خفیر تھا عدالت کے اندر، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نے دکھایا. بہت سارے لوگ تھے، اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اچھا پہلے تو کل تک یہ صورتحال تھی کہ دونوں پارٹیاں اپنے جو بھی ان کے کارکنان ہیں، جو بھی ان کو لوگ ہیں، ان کو میسج کر رہی تھی کہ بھئی آپ نے عدالت آنا ہے، آپ نے عدالت آنا ہے. ہم نے لاہ عمل طے کر لیا ہے، جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے، سارے بول رہے تھے. لیکن رات گئے یہ میسیجز چلنے شروع ہو گئے تھے کہ بھئی صبح کسی نے بھی نہیں آنا، صبح جو نارمل روٹین میں لوگ ہیں انہوں نے آنا ہے، سیکیورٹی ہے، فول پروف ہوگی. تو وہی لوگ آئیں، کیس کے فیصلے کے مطابق آئیں. اور دونوں طرف سے بولا جا رہا تھا لوگوں کو کہ بھئی اب موسٹلی یہی کوشش تھی کہ نہ آئے، جو بھی ان کے چاہنے والے، ان کے مائیتی وہ آنا چاہ رہے تھے. یہی ان کو میسج رات دیر تک دیا جا رہا تھا کہ آپ نے عدالت نہیں آنا. یہ بڑی حیران کن بات تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. لیکن سیکیورٹی ہم نے زبردست دیکھی. فیصلہ آیا، کالا سوٹ پہنا ہوا تھا، گاڑی تک وہ خود چل کے گئے، گاڑی میں بیٹھے. اچھا ایک مزے کی اچھی بات ہے کہ نہ کوئی نعرہ لگا، نہ کوئی وکٹری کا نشان بنا. میرا یہ خیال ہے کہ اچھی چیز ہے، قانون کا احترام کیا گیا، سب کچھ اچھا ہوا، ماں سوائے اسے قتل گئے. جو قتل ہوا ہے ماجد ستی صاحب کا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج
وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کی سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں انصاف مل گیا, ہم آج بہت زیادہ خوش ہیں, آج بچوں کو بھی انصاف مل گیا ہے اور 10 لاکھ روپے ایک قسم کا وہ بھی عدالت نے بولا جی آپ ان کو دو گے. دوسری سائڈ پہ جو فرق کھوکر صاحب کے کچھ میڈیا مینیجر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, مزید لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ انصاف لے کے رہیں گے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, فرق کھوکر صاحب اس پہ ملوث نہیں ہے اور ہم لوگ اب ہائی کورٹ جا کے ان کی سب سے پہلے ضمانت لیں گے اور ہم اس کیس کو اینڈ تک لڑیں گے. دونوں سائڈز پر امید ہیں رائٹ ناؤ, ابھی بھی دونوں سائڈز پر امید ہیں. ایک طرف تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, ایک طرف جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی کہ آگے جا کے کسی طرح ان کی ضمانت ہو جائے فوراً سے پہلے. اچھا اب ایک اور بات, اب ان کو جیل کے اندر کیسے ڈیل کیا جائے گا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جیل کے اندر اب عمران خان صاحب بھی موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہاں پہ ان کو سہولیات دی جائیں گی, کیا وہاں پہ ان کو کوئی ٹی وی, کوئی اے سی, کوئی موبائل, کوئی اور چیز کھانے کا ان کو کیا دیا جائے گا, یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہوں گی. کہ ایک بندہ جس کو قتل کے سزا ہوتی ہے وہ جاتا ہے جیل میں, تو کیا جیل میں اس کو پروٹوکول ملے گا یا پھر اس کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیل کے اندر ان کو کس قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں. جیل کے اندر تک جانا تو بڑا مشکل ہے, لیکن جیل والے ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. گرمی کے دن ہے, آلموسٹ ساون کا موسم ہے, اس موسم میں کیا ایک وہ اے سی میں رہنے والا بندہ کیا وہاں پہ رہ پائے گا, یہ بھی ایک دیکھنے والی سچویشن ہے کہ ان کو جیل کے اندر کیا سہولیات ملتی ہیں, جس میں ٹی وی بھی آتا ہے, فریج بھی آتا ہے, اے سی بھی آتا ہے, بیڈ بھی آتا ہے, میٹرس بھی آتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا ان کو عام ملزم کی طرح رکھا جائے گا یا پھر ان کو سہولیات دی جائیں گی. اس سے پہلے جب تاجی کھوکر صاحب تھے, فرق کھوکر صاحب تھے, تب ان کو پروٹوکول ملتا تھا, تب کھانا یہ خود بناتے تھے پوری جیل کے لیے, اور جب یہ جیل میں جاتے تھے تو لوگ بولتے تھے کہ اچھا ہوا یہ جیل میں آگے, کھانا پینا شغل میلہ. اور تاجی کھوکر صاحب کی میں بات کروں تو کافی لوگوں کو انہوں نے جو بے گناہ بند تھے یا جن کی دیت کا مسئلہ تھا انہوں نے پیسے بھی دیے تھے اس ٹائم پہ. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ تاجی کھوکر کے ٹائم پہ ساری فیسلٹیز ان کو ملتی تھی, پولیس والے بھی ڈرتے تھے اور اس بندے کا ایک نام روہبو دبدبا تھا. اب کیوں تھا, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں زیادہ صورتحال کا نہیں پتا کہ ڈرتے تھے یا رسپیکٹ کرتے تھے, لیکن اب کیا کوئی ایسی صورتحال ہوگی, کیا کوئی ایکسٹرا فیور فرق کھوکر صاحب کو دیا جائے گا یا پھر عام قیدیوں کی طرح ان کو رکھا جائے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جو بھی فردر اپڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.